سوچو اگر دنیا کی دو طاقتور حکومتیں پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہر قدم پر شک کرتی ہوں، 65 people have been killed in demonstrations ایک دوسرے کو خطرہ سمجھتی ہوں اور ان کے درمیان اتنی دشمنی ہو کہ ہر نیا واقعہ پوری دنیا کو جنگ کے خطرے کے قریب لے آئے۔ یہ کہانی ہے امریکہ اور ایران کی۔ So far, more than 3,000 people have been killed according to the World Health Organization. سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اور ایران کے درمیان اتنی گہری دشمنی شروع کیسے ہوئی؟ کیا یہ صرف نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے ہے یا اس کہانی کی شروعات تاریخ کے ان واقعات میں چھپی ہے جس نے پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دیا؟ لیکن یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ Because for most of its history, Iran was a superpower. ایک وقت ایسا بھی تھا جب دونوں ملک ایک دوسرے کے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1950 کی دہائی میں جانا ہوگا۔ اس وقت ایران پر شاہ محمد رضا پہلاوی کی حکومت تھی۔ شاہ کا نظام امریکہ اور مغربی ملکوں کے بہت قریب تھا۔ امریکہ ایران کو مڈل ایسٹ میں اپنا اہم دوست سمجھتا تھا کیونکہ ایران کی جغرافیکل پوزیشن بہت اسٹریٹجک تھی۔ ایک طرف سوویت یونین تھا اور دوسری طرف تیل سے بھرپور گلف ریجن۔ لیکن اس دور میں ایران کے اندر سیاسی حالات بہت خراب تھے۔ ایرانین عوام کا بہت بڑا حصہ یہ محسوس کرتا تھا کہ ملک کے نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی ذخائر، خاص طور پر آئل کا اصل فائدہ غیر ملکی کمپنیز اٹھا رہی ہیں۔ اس وقت ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایرانین آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا۔ اس فیصلے کا مطلب تھا کہ برٹش کمپنیز کا کنٹرول ختم ہو جائے گا اور آئل سے ملنے والی آمدنی ایران کے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ فیصلہ برٹن کو بالکل پسند نہیں آیا۔ برٹن نے امریکہ سے مدد مانگی۔ کولڈ وار کا دور تھا اور امریکہ کو یہ خوف تھا کہ اگر ایران میں سیاسی انسٹیبلٹی بڑھ گئی تو سوویت یونین اپنا اثر بڑھا سکتا ہے۔ سال 1953 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے امریکہ اور ایران کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور برٹن کی MI6 نے مل کر ایک سیکرٹ آپریشن پلان کیا جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر محمد مصدق کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور شاہ محمد رضا پہلاوی دوبارہ مضبوط حکمران بن گیا۔ امریکہ کے نزدیک یہ قدم اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ضروری تھا، لیکن بہت سے ایرانینز کے لیے ان کے ملک کے اندر غیر ملکی مداخلت کی مثال بن گیا۔ آج بھی ایران میں بہت سے لوگ 1953 کے اس واقعے کو اپنی سیاسی تاریخ کا بہت اہم موڑ سمجھتے ہیں۔ شاہ محمد رضا پہلاوی کی حکومت امریکہ کی سپورٹ سے مضبوط ہوتی گئی۔ امریکہ نے ایران کو ملٹری ایکوپمنٹ دیا، اکانومی میں انویسٹمنٹ کی، ماڈرنائزیشن پروجیکٹ شروع کیے، لیکن دوسری طرف شاہ پر الزام لگنے لگے کہ وہ مخالف آوازوں کو دبا رہے ہیں۔ ایران کی سیکرٹ پولیس سواق پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات لگتے رہے، مخالفین کو گرفتار کیا جاتا تھا، میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں اور سیاسی آزادی بہت محدود تھی۔ اس صورتحال نے آہستہ آہستہ شاہ کے خلاف غصے کو بڑھا دیا۔ مذہبی رہنماؤں، اسٹوڈنٹس اور مختلف سیاسی گروپس نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیے۔ سال 1979 میں ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا۔ شاہ محمد رضا پہلاوی ملک کو چھوڑ کر چلے گئے اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامک ریولوشن کامیاب ہو گئی۔ یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایران کی فورن پالیسی کی بھی مکمل تبدیلی تھی۔ نئی حکومت نے امریکہ کو اپنی سیاست میں مداخلت کرنے والا ملک قرار دیا اور اسے گریٹ سیٹن یعنی بڑا شیطان کہنا شروع کر دیا۔ امریکہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کا سب سے قریبی ریجنل الائی اچانک اس کا سخت مخالف بن چکا تھا۔ پھر نومبر 1979 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ تہران میں امریکن ایمبیسی پر قبضہ کر لیا گیا۔ ایرانین اسٹوڈنٹس نے ایمبیسی کے اندر موجود امریکن ڈپلومیٹس کو یرغمال بنا لیا۔ تقریباً 50 امریکن ڈپلومیٹس کو 444 دن تک قید میں رکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکن عوام میں شدید غصہ اور سخت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ ایران کے اندر بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں خوف تھا کہ امریکہ دوبارہ 1953 کی طرح ان کی سیاست میں مداخلت کرے گا، اس لیے ایمبیسی ٹیک اوور کو انہوں نے اپنے انقلاب کے دفاع کا قدم قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے ایران پر اکنامک سینکشن لگانا شروع کر دیے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ٹوٹ گئے اور دونوں ملکوں کے درمیان رسمی تعلقات ختم ہو گئے۔ سال 1980 میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جب عراق کے صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران عراق وار شروع ہو گئی جو 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے مختلف مراحل پر عراق کی حمایت کی۔ ایران نے اسے بھی اپنے خلاف امریکن پالیسی کا حصہ سمجھ لیا۔ ایران کے نزدیک امریکہ ہر اس قوت کی مدد کر رہا تھا جو ایران کو کمزور کر سکتی تھی۔ سال 1988 میں گولف کے سمندروں میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔
امریکن نیوی نے غلطی سے ایران ایئر فلائٹ 655 کو میزائل سے نشانہ بنا دیا۔ اس مسافر طیارے میں سوار تقریباً 290 افراد کی موت ہو گئی۔ امریکہ نے کہا کہ یہ غلط پہچان کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ایران اور بھی غصے میں آ گیا۔ سال 1990 کی دہائی اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا رہا، لیکن اصل مسئلہ اب صرف تاریخ کا نہیں رہا تھا۔ اب بات ایران کے نیوکلیئر پروگرام، مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ اور ریجنل پولیٹکس تک پہنچ چکی تھی، اور یہیں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی ایک نئے اور مزید پیچیدہ مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ سال 1990 کی دہائی کے بعد امریکہ اور ایران کی دشمنی صرف پرانی یادوں تک محدود نہیں رہی۔ اب دونوں ملک مڈل ایسٹ میں اپنے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے مختلف پالیسیز اپنا رہے تھے۔ ایران اپنا ریجنل انفلوئنس بڑھانا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ اپنے دوستوں اور ملٹری پریزنس کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اسی ٹکراؤ نے ہر نئے واقعے کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا۔ سال 2002 میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کچھ نیوکلیئر فیسلٹیز پہلے ظاہر نہیں کی گئی تھی، تو امریکہ اور کئی مغربی ملکوں کو ڈر تھا کہ کہیں ایران نیوکلیئر ویپنز بنانے کی صلاحیت حاصل نہ کر لے۔ ایران نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ بجلی پیدا کرنے، میڈیکل ریسرچ اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے لیے یورینیم انریچ کر رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے کئی الائز کا کہنا تھا کہ اگر انریچمنٹ کی سطح بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس ٹیکنالوجی کو نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی اختلاف نے دونوں ملکوں کے درمیان اس کانفلکٹ کو اور گہرا کر دیا۔ اس کے بعد ایران پر یونائٹڈ نیشنز، امریکہ اور یورپین یونین کی طرف سے مختلف اکانومک سینکشنز لگائے گئے۔ ان سینکشنز کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا تھا تاکہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں قبول کرے۔ سینکشنز کی وجہ سے ایران کی اکانومی پر گہرا اثر پڑنا شروع ہو گیا۔ آئل ایکسپورٹس متاثر ہوئی، کرنسی کی قیمت میں کمی آئی اور انفلیشن میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ سینکشنز عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور امریکہ سیاسی دباؤ کے ذریعے ایران کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ سینکشنز کا مقصد ایران کو نیگوسیشن کی طرف لانا ہے۔ اسی دوران مڈل ایسٹ میں کئی جنگوں اور کانفلکٹس نے بھی دونوں ملکوں کو مخالف کیمپس میں لا کھڑا کیا۔ عراق میں 2003 میں امریکہ کی ملٹری انوینشن کے بعد نیا سیاسی نظام بنا۔ ایران نے عراق کے کچھ سیاسی اور آرمڈ گروپس کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، جبکہ امریکہ اپنی ملٹری پریزنس اور حکومتی اداروں کی حمایت کرتا رہا۔ سیریا کی سول وار نے بھی اس کانفلکٹ کو مزید بڑھا دیا۔ ایران نے سیرین حکومت کی حمایت کی، جبکہ امریکہ نے مختلف اپوزیشن گروپس کی حمایت کی یا انہیں سپورٹ دی۔ یہاں بھی دونوں ملکوں کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف نظر آئے۔ امریکہ سعودی عربیہ کا قریبی ally ہے، جبکہ ایران پر الزام لگتا رہا کہ وہ ہوتی موومنٹ کی حمایت کرتا ہے۔ ایران نے اکثر کہا کہ اس کا کردار سیاسی اور محدود ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے الائز نے اس سے مختلف مواقف اختیار کیا۔ اسی لیے بہت سے اینالسٹ امریکہ اور ایران کے تعلقات کو ڈائریکٹ وار کی بجائے پراکسی کانفلکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک اکثر سیدھی جنگ کی بجائے مختلف علاقائی کانفلکٹس میں مخالف گروپس کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ سال 2015 میں ایک بہت اہم ڈپلومیٹک پیش رفت ہوئی۔ ایران، امریکہ، برٹن، فرانس، رشیا اور چائنا کے درمیان جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جسے JCPOA بھی کہتے ہیں، اس نام کا نیوکلیئر ایگریمنٹ طے ہوا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کئی پابندیاں قبول کی اور بدلے میں اس پر لگائے گئے کچھ انٹرنیشنل سینکشنز ہٹا دیے گئے۔ اس ایگریمنٹ کو کئی لوگوں نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا، لیکن امریکہ کے اندر بھی اس پر مختلف رائے موجود تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایگریمنٹ نیوکلیئر خطرے کو کم کرے گا، لیکن سال 2018 میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے امریکہ کو اس ایگریمنٹ سے الگ کر دیا اور ایران پر دوبارہ سخت اکانومک سینکشنز لگا دیے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ پہلے والا ایگریمنٹ کافی نہیں تھا۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. اور ایران کے میزائل پروگرام اور ریجنل ایکٹیویٹیز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ایران نے اس فیصلے کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ دوبارہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے۔ گولف ریجن میں آئل ٹینکرز پر حملوں کے الزامات، ڈرون انسیڈنٹس
اور ملٹری سٹیٹمنٹس نے دنیا کو ٹینشن میں ڈال دیا۔ جنوری 2020 میں صورتحال اس وقت انتہائی نازک ہو گئی جب بغداد میں امریکن ڈرون سٹرائک میں ایرانین جنرل قاسم سلیمانی مارے گئے۔ The Iraqi state television reporting the commander of Iran's Quds forces, Qasem Soleimani, has been killed in a rocket attack. امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ قدم اپنی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ایران نے اسے اپنی خود مختاری اور اپنے سینئر ملٹری کمانڈر پر حملہ قرار دیا اور جواب میں عراق میں امریکن بیسز پر میزائل فائر کیے۔ اس وقت پوری دنیا کو خوف تھا کہ کہیں یہ تناؤ ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ خوش قسمتی سے دونوں طرف سے اس مرحلے پر فل سکیل وار شروع نہیں ہوئی، لیکن بے اعتباری اور دشمنی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ آج بھی سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کبھی دوبارہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر پائیں گے یا پھر یہ دشمنی مڈل ایسٹ کی سیاست کو اسی طرح متاثر کرتی رہے گی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں دونوں ملکوں کے اصل مقاصد کیا ہیں اور مستقبل میں ان کے تعلقات کس طرف جا سکتے ہیں۔ آج امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی صرف دو حکومتوں کا مسئلہ نہیں رہی، بلکہ اس کا اثر پورے مڈل ایسٹ، گلوبل آئل مارکیٹ، انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور دنیا کی سیکورٹی پر بھی پڑتا ہے۔ ہر بار جب دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے تو آئل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، فائنینشیل مارکیٹس متاثر ہوتی ہیں اور کئی ممالک اپنی فارن پالیسی پر دوبارہ غور کرنے لگتے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اپنے دوستوں کی سیکورٹی کو یقینی بنائے، خاص طور پر اسرائیل اور گلف کے کئی عرب ممالک۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن حاصل نہ کرے اور اس کا ریجنل اثر محدود رہے۔ اسی لیے امریکہ ملٹری پریزنس، سینکشنز اور ڈپلومیسی تینوں طریقوں کا استعمال کرتا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اسے اپنی قومی سیکورٹی کا حق حاصل ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے گرد امریکن ملٹری بیسز موجود ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ تہران کا یہ بھی کہنا ہے کہ باہر سے دباؤ یا سینکشنز اس کی پالیسیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، ہر ایرانین یا ہر امریکن ایک جیسی سوچ نہیں رکھتا۔ دونوں ملکوں کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں، ایکسپرٹس اور عوام کے مختلف نظریات موجود ہیں۔ کچھ لوگ سخت پالیسی کی حمایتی ہوتے ہیں جبکہ کچھ ڈپلومیسی اور نیگوسیشنز کو بہتر راستہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہوگا کہ تمام مسائل کی ذمہ داری صرف ایک ہی طرف ڈال دی جائے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بے اعتباری کئی سالوں کے واقعات کا نتیجہ ہے۔ سال 1953 کا کانفلکٹ، سال 1979 کا اسلامک ریولوشن، ہاسٹیج کرائسس، ایران عراق وار، نیوکلیئر ڈسپیوٹ، سینکشنز اور ریجنل کانفلکٹس نے مل کر ایسی صورتحال پیدا کی جہاں ہر نیا واقعہ پرانی یادوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام اب بھی دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا اختلافی نقطہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ اور اس کے الائز اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہ بنا سکے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اسے انٹرنیشنل لا کے تحت پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حق حاصل ہے۔ اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے کئی مرتبہ ٹاکس ہوئی اور کئی مرتبہ وہ بنا کسی فائنل ایگریمنٹ کے ختم بھی ہو گئی۔ ریجنل پولیٹکس بھی اسی دشمنی کو زندہ رکھتی ہے۔ لیبنان، سیریا، عراق اور یمن جیسے علاقوں میں دونوں ملکوں کے مفادات اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ان علاقوں میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو امریکہ اور ایران کے تعلقات بھی فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ سینکشنز کا اثر بھی بہت گہرا رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اکانومک پریشر ڈپلومیسی کا حصہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکشنز کے بارے میں بھی دنیا بھر میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک اور اہم کردار ہے میڈیا کا۔ امریکہ اور ایران دونوں ملکوں کی میڈیا اکثر اپنے اپنے نیشنل پرسپیکٹو کے مطابق واقعات کو پیش کرتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف ایک سورس سے معلومات حاصل کرے تو اس کی تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ تاریخ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے مختلف اور اوتھینٹک سورسز کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان کبھی امن ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اتنا آسان نہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ملک رہے ہیں جو کبھی سخت دشمن تھے لیکن بعد میں انہوں نے ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے تعلقات بہتر بنائے۔ لیکن اس کے لیے بھروسہ اور مسلسل پیس ٹاکس اور دونوں طرف سے سیاسی ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر مستقبل میں نیوکلیئر ایشو پر قابل قبول ایگریمنٹ ہوتا ہے، ریجنل تناؤ کم ہوتا ہے اور ڈپلومیٹک چینلز مضبوط ہوتے ہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان بہتری کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر بے اعتباری اسی طرح بڑھتی رہی اور ہر نیا واقعہ پرانی دشمنی کو اور
گہرا کرتا رہا تو تناؤ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس پوری کہانی سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دشمنیاں اکثر کسی ایک واقعے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، یہ سالوں کے جمع ہونے والے فیصلوں، غلط فہمیوں، اسٹریٹجک انٹرسٹ اور تاریخی واقعات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ اسے صرف نیوکلیئر پروگرام یا صرف 1979 کے ریولوشن سے سمجھنا کافی نہیں، اس کے پیچھے 1953 کی بغاوت سے لے کر آج تک کے سیاسی، عسکری اور ڈپلومیٹک واقعات کی لمبی زنجیر موجود ہے۔ اسی لیے جب بھی نیوز میں امریکہ اور ایران کا نام ایک ساتھ آئے تو یاد رکھیے اس ہیڈ لائن کے پیچھے صرف آج کا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کئی سالوں کی تاریخ، بے اعتباری اور اسٹریٹجک مقابلے کی کہانی بھی ہوتی ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے دنیا کے سب سے پیچیدہ انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں امریکہ اور ایران کا رشتہ آج بھی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔